پر شاہ کے پانی جو پلا دیتے ہیں میرے کوثر نے مجرائے دعا میرے کوثر نے مجرائے دعا دیتے قتل اکبر سا پسر ہوتا ہے شے کرتے ہیں شکر صبر ایوب کو شاہ صبر ایوب کو شاہ جلا دیتے فاطمہ کہتی ہے یہ دنیا میں یہ آباد رہے شے کا پرسا مجھے سب شے کا پرسا مجھے سب آزاد چشم سجاد اگر ذوف سے ہو جاتی ہے بند اشقیاں پاؤں کی زنجیر اشقیاں پاؤں کی زنجیر رو کے کہتی تھی سکینہ کے ہمیں قید کیا لوگ زندہ سے یتیموں کو لوگ زندہ سے یتیموں کو چھڑا دیتے پوچھتا ہے جو کوئی کس نے کمر کو توڑا شہباز کے لاشے کو بتا دے شہباز کے لاشے کو بتا دے ذبح شبیر کو کرتا ہے لئی خنجر سے بوسے القوں پر محبوب خدا بوسے القوں پہ محبوب خدا دیتے ہیں نام پر شاہ کے پانی صلوات بر محمد و آل محمد پدر کی موت ہے مرنا جوان بیٹے کا سفر جہان سے کرنا جوان بیٹے کا غضب ہے خون میں بھرنا جوان بیٹے کا ستم ہے جسے گزرنا ستم ہے جسے گزرنا جوان بیٹے کا شباب تھا کہ شہ مشرقین سے چھوٹے محبو پیٹو کے اکبر محبو پیٹو کے اکبر حسین خدا پدر کو نہ دکھلائے مرگ رات جان کلیجہ زخمی ہو جب دل کو پھر قرار کہاں ادھر تو سینے اکبر سے گزری نو کے سینہ لہو ادھر ہوا چشمہ لہو ادھر ہوا چشمہ امام تڑپ کے جانبے گردوں نگاہ کی شہنے زمین ہل گئی زمین ہل گئی ہے کیسی کی پکارتے ہوئے دوڑے میرے شہید پسر میرے
میرے محروم میرے سعید پسر میرے ہنسی میرے یوسف میرے رشید پسر قریب ہو گئی میدان سے یا پدر پہ آج نئی واردات ہے بیٹا خبر نہیں مجھے دینے کے راہ کدھر گئے میرے گل پیرہن علی اکبر میرے خلیق میرے کم سخن علی اکبر جوان مرگ غریب الوطن علی اکبر اجاڑ کر گئے میرا چمن بلا کے گھر سے یہاں عاشقیاں نے لوٹ لیا دعائی ہے کہ مجھے پکاری دیوڑی سے بانو پسر ملا کے نہیں بتاؤ مرہمیں زخم جگر ملا کے نہیں ستم کے ابر میں میرا خمر ملا کے نہیں علی کے لال وہ علی گڑھ کتاب لاؤ میرے منتوں کے پالے کو تمہیں سے لوں گی میں اپنے مراد صدا یہ سنتے ہی سلطان بحر و بر دوڑے یہ درد دل تھا کہ تھامے ہوئے جگر دوڑے کبھی تو فوج پر مانند شیر نر دوڑے کبھی ادھر گئے روتے کبھی لٹی ہوئی وہ کمائی بست تلاش ملی زمین پہ خون میں غلطہ پسا عجیب حالت فرزند نوجوان دیکھی آتش سے ہونٹوں پر نکلی ہوئی زباں دیکھی خمر سے چہرے پر زردی لبوں پہ جان دیکھی کلیجہ پھٹ گیا سینے میں جا پدر کے سامنے بیٹے کا دم اکھڑتا تھا حسین دیکھتے تھے اور اجڑتا تھا صلوات علی محمد و آل محمد مالک سے بھرے گھر کے اجڑ جانے کو پوچھو گھر والوں سے یہ تفرقہ پڑ جانے کو پوچھو ماں باپ سے قسمت کے بگڑ جانے کو پوچھو شبیر سے اکبر کے بچھڑ جانے کو پوچھو اللہ نہ دکھلائے علم نورے نظر کا بہ جاتا ہے آنکھوں سے لہو قلب و جگر
جس وقت کے اکبر کو لگا زخم جگر کا، سینے میں رکا کے دم اس رش کے قمر کا، گرتے ہوئے گھوڑے سے خیال آیا پدر کا، چلائے کہ اب کچھ ہے دنیا سے، چلائے کہ اب کچھ ہے دنیا سے بے کس کی مسافر کی خبر لی، جیے بابا اپنے علی اکبر کی مدد کیجیے گا، اپنے علی اکبر کی مدد کیجیے گا، بیٹے کی صدا سن کے ہوا صدمہ جا کا، ایک ہوں کلیجے میں ہوئی بیٹھ گئے شاہ، معلوم ہوا جان چلیا کہ ہمارا دل تھام کے ہاتھوں سے کہا یا دل تھام کے ہاتھوں سے کہا یا صد رنگ اڑ گیا تھا گیسوں پہ گرد پڑی تھی، تیورا کے جو سنبھلے تو بصارت میں کمی، تیورا کے جو سنبھلے تو بصارت میں کمی، چلائے بتا دو علی اکبر کدھر آئے، ڈھونڈے تمہیں اب بحر میں یا سوئے برائے، بےتاب ہے دل قلب میں لشکر کے در آئے، تم اٹھ نہیں سکتے تو میلاد پر آئے، تم اٹھ نہیں سکتے تو میلاد پر آئے، ماں باپ کے جینے کا مزہ لے گئے بیٹا، آدھا جو تمہارا تھا میں دے گئے، آدھا جو تمہارا تھا میں دے گئے بیٹا، لے آئی جو بیتابیے دل لاشے پسر پر، جھکتے ہی نظر پہلے پڑی زخم جگر پر، ایک تیر لگا قلب شہ جنو بشر پر، سینے پہ کبھی ہاتھ کو مارا کبھی سر، سینے پہ کبھی ہاتھ کو مارا کبھی سر پر، اوپر کے دم شیر کو بھرتے ہوئے دیکھا، بابا نے جواب بیٹے کو مرتے ہوئے دیکھا، بابا نے جواب بیٹے کو مرتے ہوئے دیکھا، اے درد جگر تھم کے شہ بحرو برا لیں، اے جان نہ گھبرا شہ جنو بشرا لے، اے روح توقف شہ والا ادھر آلے، اے موت جا پدر آلے، اے موت جا پدر آلے، پدر آلے، ارمانے دل دار پدر ہو میں نکلے، حسرت ہے کہ دم باپ کی آغوش میں نے، حسرت ہے کہ دم باپ کی آغوش میں نے، چلائے شہیدی علی اکبر پدر آیا، اٹھو میرے پیارے میرے دل بر پدر آیا، تم ڈھونڈتے تھے اے مہے انوار پدر آیا، ناشا پدر بے کس بے پر پدر آیا، ناشا پدر بے کس بے پر پدر آیا، کچھ دل کی کہو بات ذرا ہو میں آؤ، صدقے پدر آؤ میرے آؤ، صدقے پدر آؤ میرے آؤ، صدقے پدر آؤ میرے آؤ میں آؤ، یہ سنتے
سے آنسو ہوئے جاری، منہ پھیر کے دیکھا سوئے صحرا کئی باری، کی عرض حضور آئی ہے زہرا کی سواری، پھر درد اٹھا سینے میں اور غش ہوا تھا، پھر درد اٹھا سینے میں اور غش ہوا تھا، کھولے ہوئے آنکھوں کو مسافر ہوئے اکبر، اس کی بتانا تھا کہ آخر اس کی کا بتانا تھا کہ آخر ہوئے اکبر۔ مومنین، آج مجلس کے بعد نیاز کا انتظام ہے یہاں پر انشاءاللہ، اور آپ لوگوں سے سورہ فاتحہ کی التماس ہے۔ مرحوم میر مہدی علی خان ابن میر مرتضی علی خان، میر اسد علی خان، شاہ جہاں بیگم، سید کامل حسین، سید علی حسین، سید احمد حسین حیدری بیگم، میر اقبال علی خان عباسی بیگم، مرزا علی رضا اصغر علی رضیہ بیگم، سید اقبال حسین رضوی ابن سید واجد حسین رضوی اور جملہ حاضرین مجلس کے مرحومین، جملہ شہداء کی ارواح کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی درود بھیجے محمد و علی محمد۔ ایک اور سورہ فاتحہ تمام شہداء مکتب اہل البیت کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ اقرارا بنعمته ولا الہ الا اللہ اخلاصا لوحدانیته، الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا۔ الله أكبر الله أكبر الله أكبر۔ ثم الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين، خاتم النبيين الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين وأدنى، حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين۔ وبعد، من خطبة لرسول الله صلى الله عليه وآله قال عليه السلام: معاشر الناس، قد بينت لكم وأفهمتكم، وهذا علي يفهمكم بعدي، ألا وإن عند انقضاء خطبتي أدعوكم إلى مسافقتي على بيعته والإقرار به، ثم مسافقته بعدي،
ألا وإني قد بايعت الله وعلي قد بايعني وأنا آخذكم بالبيعة له عن الله عز وجل ومن نكث فإنما ينكث على نفسه. معاشر الناس، إن الحج والصفا والمروة والعمرة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه. صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ. انشاءاللہ آج خطبہ غدیر اختتام کو پہنچے گا. سرور کائنات کے ارشاد گرامی: معاشر الناس قد بینت لکم وافہمتکم وہذا علی یفہمکم بعدی. میں نے جو کچھ مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے سمجھایا اور اچھی طرح بتا چکا ہوں، کافی حد تک سمجھا چکا ہوں. بینت لکم، بالکل وضاحت کے ساتھ. وافہمتکم، اور بہت اچھی طرح سمجھا چکا ہوں. وہذا علی، یہ علی ہیں. چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے خطبے میں سرور کائنات کے ساتھ مولا کائنات، بلکہ رسالت کے ہاتھوں پر امامت ہے. اس کے حضرت ہر جملے پر آپ نے شروع سے لے کر اب تک دیکھا کہ الا وان عند انقضاء خطبتی، آگاہ ہو جاؤ جیسے ہی میرا خطبہ اختتام کو پہنچے گا، ادعوکم، میں تمہیں بلاؤں گا، الی مصافحتی علی بیعتہ، علی کی نیت سے میرے ہاتھ پر بیعت کرو گے. بہت عجیب بات ہے واقعاً. آپ غور کر، میں صرف جملوں کی آپ کی ترجمہ پیش کر رہا ہوں. الی مصافحتی علی بیعتہ، نیت علی کی بیعت کی کرو مگر ہاتھ رکھو میرے ہاتھ پر. والاقرار بہ، اور علی کا میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے علی کا اعتراف کرو، علی کا اقرار کرو. ثم مصافحتہ بعدی، ایسے نہیں کہ بس میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور اس کے بعد کہا ہم نے اقرار کیا تھا. مجھے پتا ہے تم میں کتنے چالاک ہیں. میری آنکھ بند ہونے کے بعد یہ کہو گے ہم نے تو پیغمبر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا. میں اس قدر اس بیعت کو مضبوط کر کے جاؤں گا کہ کوئی عذر پیش نہ کر سکے. پہلے میرے ہاتھ پر علی کی نیت سے بیعت کر لو، اس کے بعد خود علی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھو. اس سے بڑھ کر آپ سوچئے، اس سے بڑھ کر اہتمام کیا ہو سکتا ہے؟ عجیب نہیں ہے کہ ام المومنین عمر جب مرنے والا ہوتا ہے تو عبداللہ ابن عمر کو بلا کے کہہ دے کہ بابا سے کہہ دو امت کو ایسے آزاد چھوڑ کے نہ جائے. اس سرور کائنات کی وفات کے وقت کہاں مر گئی تھی؟ اس وقت بھی وہی کہتی، درد تھا تو اس وقت بھی کہتی نا. یہ تو تاریخ اسلام ہے. کسی بھی غیر مکتب اہل البیت سے آپ بحث کریں تو یہ تو تاریخ اسلام ہے. یہ تو آپ سب جانتے، بچے بچے جانتا. ابوبکر کو کس نے معین کیا؟ 3 افراد نے. عمر کو کس نے معین کیا؟ 1 نے. عثمان کو کس نے معین کیا؟ ظاہراً 6 تھے مگر تھا 1، عمر نے. شورا عمر نے بنائی تھی، کوئی عوام الناس سے پوچھ کے تھوڑی بنائی تھی، یا پیغمبر اکرم کی کوئی حدیث تھوڑی تھی کہ میرے بعد دیکھو 6 افراد معین کرو. تو وہاں سنت کہاں گئی؟ اگر پیغمبر خدا نے یہی کہا تھا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی، تو پھر کتاب اور سنت یہ دونوں کہاں گئے؟ وہاں. نہ تو ابوبکر کے انتخاب کے وقت کتاب اور سنت سامنے ہے، نہ عمر کے انتخاب کے وقت کتاب و سنت سامنے ہے، نہ عثمان کے انتخاب کے وقت کتاب و سنت سامنے. پھر کتاب و سنت کہاں ہے؟ کتاب و سنت مولا کائنات اسی پر تو رو رہے ہیں، اسی پر تو رونا ہے. یہ ماتم سارا اسی پر ہے کہ کتاب و سنت دونوں کو پامال کیا، دونوں کو پامال کیا. کہاں کتاب و سنت؟ کتاب و سنت کو بنیاد بنا. اب آپ دیکھیے گا سرور کائنات فرماتے ہیں میرے ہاتھ پر بیعت کے بعد علی کی نیت سے میرے ہاتھ پر بیعت کرو. کیوں؟ میں نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے.
علی نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے. آگے چل کے خود ہی سرور کائنات ارشاد فرمائیں گے یاد رکھو میں ہوں یا علی. یہ ہاتھ وہی ہاتھ ہے جس کے لیے خدا نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم. اللہ کے ہاتھ ہاتھوں پر بلند ہیں. یا تو یہ میرا ہاتھ ہے یا علی کا ہاتھ ہے. مصافحت علی بیعتی والاقرار بھی، میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت علی کی کرنے کے بعد پھر خود ثم مصافحتی ہی بعدی، پھر علی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کرو بعدی. الا وانی قد بایعت اللہ، میں نے اللہ کی بیعت کی. وعلی قد بایعنی، علی نے میری بیعت کی. عز وجل ومن نکث فانما ينکث علی نفسه، علی کی بیعت کے بعد اگر کوئی بیعت کو توڑتا ہے تو اپنے آپ کو جہنم بھیجتا ہے، اپنے آپ کو خراب کرتا ہے. علی کا صحیح کہا. یہاں پر واقع اس مقام پر آ کے شہید بزرگوار سبط جعفر کا شعر بیٹھ گئے مسند پر، مگر تو علی و ولی ہی رہا. تیری مسند پر بیٹھنے سے تیرا کیا بگاڑا، تو علی و ولی ہی رہا. بالکل اس مقام پر آ کر شہید بزرگوار نے جو مسلک رہا، ہم مسند پر آ کے بیٹھ گئے. ولایت کو لے لی. کیا سورج پلٹائے گا ابو بکر، یا چاند کو بلائے گا، یا ستارے کو بلائے گا؟ بیٹی کے تک کو بلانے کا اختیار نہیں رکھتا. بہرحال قد بایعت اللہ وعلی قد بایعنی، اور علی نے میری بیعت کی. وانا آخذکم بالبیعہ، اور یہ علی نہیں، میں علی کے لیے تم سے، میں علی بایا آخذکم بیعہ، میں تم سے بیعت لے رہا ہوں لہو، علی کے لیے، علی نہیں. ابھی بھی میں تمہیں بتا دوں علی تمہاری بیعت کا محتاج نہیں ہے. یہ بیعت میں تم سے لے رہا ہوں، علی تم سے نہیں لے رہا. قسم خدا کی اسی جملے کو لیجئے. جب پوری ملت ٹوٹ پڑی امیر المومنین کے اوپر قتل عثمان کے بعد، امیر المومنین سلام اللہ علیہ اس خطبے میں فرماتے ہیں، وہ خطبہ اب چونکہ ختم دن اب کل مجھے، اس خطبے میں حضرت فرماتے ہیں واللہ میں اگر خدا علماء سے یہ عہد نہ لیتا، موقع ملا تھا عدل میری عدالت کو نافذ کرنے کا، اس موقع سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا؟ اگر یہ عہد خدا علماء سے نہ لیتا تو میں اسی طرح سے اس اقتدار کی باغ ڈور کو اسی اونٹنی کے سر پر ڈال دیتا جو شروع میں نے ڈال دیا تھا. میں کہتا چلی جا، کسی اور کے پاس مجھے ضرورت نہیں. وہ علی جو جوتی کو اٹھا کے کہہ دیں یہ اقتدار اس جوتی سے کم تر ہے، وہ علی جو یہ کہہ دیں بکری کی ناک سے نکلنے والے پانی سے اس اقتدار کی قیمت کم ہے. اقتدار کی کوئی حیثیت نہیں ہے، علی کی وجہ سے اقتدار کی حیثیت بڑھ جاتی ہے. کسی ظالم و جابروں جیسے ہیں جو آپ دیکھتے ہیں، یہ جو اقتدار کی خواہش رکھتے ہیں، ان کی منزل آخر اقتدار ہے، مگر خود اقتدار کی تلاش کسی اور کی ہے. اقتدار کو کسی اور کی تلاش ہے. وہ اقتدار اس کائنات پر جو مقتدر ہے اس سے اقتدار نکلا ہے. اس مقتدر کا نمائندہ اقتدار کا حق رکھتا ہے، اقتدار کو اسی کی تلاش ہے. تب یہاں حضرت ارشاد فرماتے ہیں انا آخذکم بالبیعہ لہو، میں بیعت لے رہا ہوں. مولا کائنات کے اوپر ٹوٹ پڑی قوم تو حضرت نے فرمایا چھوڑ دو مجھے، جیسے پہلے تم نے مجھے چھوڑا تھا، چھوڑ دو. تو کہا نہیں اب ہم نہیں چھوڑیں گے. حضرت فرماتے ہیں یہاں تک مجھے خوف ہوا کہ کہیں حسنین کو قدم تلے نہ رون دے، یہ حالت ہو گئی تھی. تو مجھے بیعت پر مجبور کیا گیا، میں نے کسی کو مجبور نہیں کیا. عبداللہ ابن عمر نے بیعت نہیں کی. حضرت نے پوچھا تھا کہ عبداللہ عمر کون ہے، کیا ہے؟ پوچھا بھی نہیں. مروان ابن حکم نے بیعت کے لیے آیا تو حضرت نے فرمایا نہیں تیری بیعت کی ضرورت نہیں، جسے پیغمبر نے جلاوطن کیا اس کا ہاتھ تیرے ہاتھ پر نہیں آ سکتا.
या बीच में अब विलायत के बीच में फराइज पर गुफ्तगू। शायद सरवर कायनात हकीम हैं, शायद हिकमत ये हो कि दुरुस्त है कि हर अमल की बुनियाद व असास कबूल, यहाँ तक कि रिसालत, खुदा रिसालत को कबूल नहीं कर रहा, सरवर कायनात की रिसालत को कबूल नहीं कर रहा जब तक अली की विलायत का ऐलान ना हो। कहा मेरी नमाज आपकी नमाज, मगर क्या इसकी वजह से हम विलायत चूंकि हम में है तो फराइज से सुबुकदोश हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। बल्कि विलायत वो रोशनी है जो कंबर ने या मैसम तम्मार ने या हुजैर इब्न अदी ने या सासा इब्न सोहान, इन्होंने अली को कैसे पहचाना? मौला कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे पहचाना? मौला कायनात को बकौल डॉक्टर अली शरीयती के तन्हाई में इन्होंने अली को पहचाना। तन्हाई में खुदा से जब मौला कायनात की गुफ्तगू सुनी तो उस वक्त अली इनकी समझ में आया कि कौन है, या गुप्त अंधेरे में खुदा से किस तरह से गुफ्तगू कर रहे हैं, ये कौन है। तो खुदा शनासी फराइज आपको देखिए, आपने क्या कहा अभी, आपने 2 सफ़े पहले क्या पढ़ा? सरवर कायनात ने क्या फरमाया? सूरह हम्द मैं हूं, सूरह हम्द अली हैं, सूरह हम्द औलाद अली हैं। तो खुदा ने भी उम्मत मुस्लिमा पर सूरह हम्द को फर्ज करार देके कहा करो फरार। कहां करोगे? अली से। नमाज को तर्क करके अली से फरार कर सकते हो, वरना खुदा ने तो ये किया कि नमाज हज करो, तो खुदा ने अली के घर का गिर्द घुमाया, तुम्हें नमाज पढ़ो तो खुदा ने नमाज में अली को पुकारा। नमाज में आप एहदिना सिरातल मुस्तकीम किसको पुकार रहे हैं? दुर्र मंसूर में लिखते हैं सिरात मुस्तकीम से मुराद अली हैं। फखरुद्दीन राजी तफसीर कबीर में लिखते हैं सिरात मुस्तकीम से मुराद अली हैं। ज़मख़शरी तफसीर कश्शाफ में लिखते हैं सिरात मुस्तकीम से मुराद अली हैं। जब सिरात मुस्तकीम से मुराद अली हैं तो नमाज में आप खुदा को पुकारते हैं कि मुझे अली तक पहुंचा, एहदिना सिरातल मुस्तकीम। तो बच के जाएंगे कहां? तो आप ये सरवर कायनात का इरशाद। अब हज के बारे में, इन्नल हज माशर अन्नास, लोगों आगाह हो जाओ, इन्नल हज व सफा वल मरवा वल उम्रा मिन शआइरिल्लाह। मरवा यानी यकीनी तौर पर हज, सफा, मरवा, उम्रा ये सब शआइर इलाहिया यानी खुदा के दीन की निशानियां हैं। बस जो शख्स खाने खुदा का हज करे या उम्रा बजा लाए तो उसके लिए सफा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान साई करने में कोई हरज नहीं है। ये हम जो दौड़ते हैं 2 पहाड़ियों के बीच में, 2 पहाड़ियों के बीच में, पहाड़ के ऊपर नहीं, 2 पहाड़ियों के बीच में जो हम दौड़ते हैं, हाँ हाँ 2 पहाड़ियों के बीच में जो दौड़ते हैं, ऊपर नहीं जा रहे हैं, नीचे ही दौड़ रहे हैं। मगर आप ये बताइए, ये दौड़ किसी की सुन्नत है? कोई दौड़ा था बीच में, ऊपर जाने के लिए नहीं कहा कि आप ऊपर जाएं, बीच में। आप बताइए किसी की याद है ये दौड़ 2 पहाड़ियों के बीच में किसी की याद है? इस घर का तवाफ किसी की याद है? ये जो शैतान 3 जगह आप मारते हैं, गरज यहां सरवर कायनात अब एक एक पर खुद ही इरशाद फरमाएं, हुज्जुल बैत, देखो उसके घर का हज करो। फमा वरदहु अहलु बैतिन इल्ला इस्तगनौ, किसी घर ने हज नहीं किया मगर ये कि खुदा ने अपने घर के हज करने वाले को गनी कर दिया। फक्र व फाका उस घर में नहीं आ सकता जो हज करे। अली दुश्मन उमर की तरह चले आ रहे हैं। हाँ, खुदा लानत करे। चलें एक सलवात भेजिए। हुज्जुल बैत, उसके घर का हज करो। फमा वरदहु अहलु बैतिन इल्ला इस्तगनौ,
کسی اہل بیت نے اس کے گھر کا حج نہیں کیا مگر خدا نے اس کو غنی بنا دیا۔ یاد رکھیے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا سورہ آل عمران۔ اس کے گھر کا حج ہر استطاعت رکھنے والے پر فرض ہے، جو آنے جانے اور جا کے آنے تک گھر کا خرچہ رکھتا ہو اس کو اس مستطیع کہا جاتا ہے، اس پر فرض ہے۔ اگر اس فریضہ الہی کو انجام نہیں دیتا تو کیا ارشاد ہوا؟ وَمَنْ كَفَرَ، جو کفر کرے۔ ترک حج کو براہ راست کفر سے تعبیر کیا قرآن کریم، جس طرح سے ترک نماز کو شرک سے تعبیر کیا، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ اب چونکہ ڈی ایف کراکا ایک پارسی ہے، مولا کائنات کی شان میں اس نے ایک ضخیم کتاب لکھی، میرے خیال میں آغا کی لائبریری میں بھی ہوگی، میرے مولا پھر آئے کے نام سے۔ اسی طرح سے جارج اداق ایک عیسائی ہے، اس نے 9 جلدیں لکھی مولا کائنات کے فضائل پر۔ وہ تو جن کا خون نجس ہے وہ ولایت سننا گوارا نہیں کرتے، وہ تو ہندو بھی ہوں پارسی بھی ہوں، اگر ان کا خون پاک ہے تو علی کی ولایت ان میں بھی ہے، مگر شرط اسلام یہ کہ فرائض الہی کو بھی بجا لایا جائے، شرط اسلام یہ ہے کہ حج کیا جائے، شرط اسلام یہ ہے کہ نماز پڑھی جائے، شرط اسلام یہ ہے کہ روزے رکھے جائیں، شرط اسلام یہ ہے اسلام کے شرائط میں سے حج البیت فما وردہ اہل بیت الا استغنوا۔ کوئی گھرانہ ایسا نہیں ہے جس نے حج کیا ہو اور فقیر ہوا۔ خدا نے اپنے گھر کے حج کرنے والے کو حج کے بعد غنی بنا دیا، غنی بنا دیا ہے۔ ولا تخلف عنہ، دیکھو اس حج کی مخالفت نہ کرنا، الا افتخروا، کسی گھر نے اس حج کی مخالفت نہیں کی مگر خدا نے اس کو فقیر کر دیا، اسے فقیر کر دیا۔ معاشر الناس، واقعاً میری آپ کی زندگی میں بھی بخل کی وجہ سے یا کسی وجہ سے بھی جو حج پر نہیں گئے ہیں، پیسہ خرچ ہوتا ہے یا کسی بھی وجہ سے، وہ پیسہ خود بھی استعمال نہیں کر سکے، مرتے وقت تڑپ کے مرے ہیں۔ یعنی یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے سورہ واقعہ مومنون کی آیت نمبر 100، ربی ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترک، اس میں اکثر مفسرین نے یہی اس کی تفسیر کی ہے، یا تو مالی فرائض کے بارے میں ہے کہ خمس و زکوٰۃ نہیں دیتے تھے مال سے محبت کی وجہ سے، یا حج نہیں کرتے تھے، مال خرچ ہوگا، پیسے خرچ ہوں گے تو کہے گا اب مجھے لوٹا دے پروردگار، وہ سب کر کے آؤں گا۔ خدا نے کہا کلا، تو جھوٹ بول رہا، کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون، سورہ واقعہ مومنون۔ معاشر الناس ما وقف بالموقف مؤمن الا غفر اللہ له۔ ایک یہ کہ جو حج کرتا ہے غنی ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ جب وقوف عرفات میں جا کر ناممکن ہے کہ عرفات سے ہو کر آئے اور بخشا نہ جائے، اس لیے اگلا جملہ ہے عرفات سے جب تم ہو کے جاؤ تو اپنی زندگی کو ایسا سمجھو کہ رحم مادر سے اب پیدا ہوئے زندگی کو پھر سے شروع کرو۔ عرفات سے ہو کر آنے کے بعد وہی جگہ ہے جہاں پر حضرت آدم و حوا سلام اللہ علیہما کی توبہ قبول ہے، وہی جگہ ہے جہاں پر خدا نے معاف کر دیا آدم کو، اسی لیے اولاد آدم سے بھی وعدہ کیا۔ معاشر الناس ما وقف بالموقف مؤمن الا غفر اللہ له، مگر اللہ نے اسے معاف کیا ہے۔ ما سلف من ذنبه الا الى وقته ذلك فاذا قضيت حجته استونف عمله۔ جب تم حج کر کے عرفات سے پلٹو گے تو پھر تم عمل کو اب شروع سے عمل کو انجام دو، تمہارے سابقہ گناہ مٹ گئے ہیں، اب صاف ستھرے ہو کے آئے ہو۔ معاشر الناس الحجاج معاونون ونفقاتهم مخلفة واللہ لا یضيع اجر المحسنین۔ خداوند عالم اس وقت تک کہ اس کے تمام گناہ بخش دیتا ہے اور حج کی بجاوری کے بعد اس کے اعمال نئے سرے سے شروع ہوتے ہیں۔ لوگوں معاشر الناس، لوگوں پروردگار کریم کی جانب سے اس کا معاوضہ بھی انہیں مل جاتا ہے۔ دیکھو معبود مطلق اچھے کام کرنے والوں کا
अजर ज़ाया नहीं करता। लोगों, तुम पूरी दयानतदारी और कमाल इल्म मारिफत के साथ हज बजा लाओ। वला तंसरिफू अनिल मशाहिदी इल्ला बितौबतिन व इक़ला। हज और उम्रा जैसे मुक़द्दस इज्तिमाअत को उस वक्त तक छोड़कर न जाओ जब तक कि तौबा और तर्क गुनाह का एहसास न जाग उठे। माशर अन्नास, लोगों देखो, माशर अन्नास अकीमुस सलात, नमाज कायम करो, व आतुज़ ज़कात, ज़कात अदा करो, कमा अमरकुमुल्लाहु अज़्ज़ व जल, जैसे अल्लाह परवरदिगार आलम ने तुम्हें हुक्म दिया है। लइन ताला अलैकुमुल अमदु फ़क़स्सरतुम औ नसीतुम फ़अलियुन वलियुकुम युबय्यिनु लकुमुल्लज़ी नसबहुल्लाहु अज़्ज़ व जल बाद। अगर तुमने कोई कोताही की या तुम्हें अहकाम दीन जो मैंने हराम हलाल बताया तुम भूल गए, या अगर दीन में तुम्हें कोई परेशानी हुई, तो ये मेरे साथ खड़े हैं अली, मेरे बाद इनकी जिम्मेदारी है। जो मेरी जिम्मेदारी थी वही इनकी जिम्मेदारी है, ये तुम्हें बताएंगे। अज़्ज़ व जल लइन ताला अलैकुमुल अमद फ़क़स्सरतुम औ नसीतुम, तुमसे कोई तक़सीर गलती हुई या तुम भूल गए, फ़अलियुन वलियुकुम, ये अली तुम्हारे वली हैं। व युबय्यिनु लकुमुल्लज़ी नसबहुल्लाहु अज़्ज़ व जल बादी, ये अली हैं जिसे खुदा ने नस्ब किया है। ये पूरी वजाहत के साथ अहकाम दीन को बयान करेंगे मेरे बाद। युबय्यिनु लकुमुल्लज़ी नसबहुल्लाहु अज़्ज़ व जल बादी वमन खल्लफहुल्लाहु मिन्नी व मिन्हु युखबिरुकुम बिमा तसअलून अन्हु व युबय्यिनु लकुम मा ला तअलमून, जो वाज़ेह तौर पर तुम्हारे सामने दीन को बयान करेंगे और जो तुम नहीं जानते वो इल्म तुम्हें इनायत करेंगे। अला इन्नल हलाल वल हराम अक्सर मिन अन उहसीहुमा व उअर्रिफहुमा। देखो, इस वक्त इस मौके पर हलाल और हराम को गिनने के लिए मैं नहीं बैठा हूं। मैं तुम्हें गिन के बता दूं क़यामत तक कौन सी चीज हलाल है कौन सी चीज हराम है, इसलिए कि अगर वो हलाल और हराम गिनने के लिए बैठ जाऊं तो इस वक्त फला और सीहिमा, इतने हलाल और हराम है कि उनको इस वक्त में गिन नहीं सकता, और फला और सीहिमा इस वक्त में उन्हें गिन नहीं सकता। अला इन्नल हलाल वल हराम अक्सर मिन अन उहसीहुमा, इससे बहुत ज्यादा है कि इस महदूद वक्त में मैं उनकी गिनती करूं। व उअर्रिफहुमा, और तुम्हें बता दूं, फ़आमरु बिल हलाल व अनहा अनिल हराम फी मकामिन वाहिद, एक ही जगह पर एक ही वक्त में मैं हलाल और हराम को बयान करूं, ये बहुत बहुत ज्यादा है। मगर फ़उमिरतु अक़्ज़ल बैअ अलैकुम व मिनकुम, इसीलिए मुझे हुक्म दिया गया कि मेरे बाद भी क़यामत तक हर जिंदगी के हर लम्हा या तो हलाल है या हराम, हर कदम या हलाल है या हराम, हर निगाह या हलाल है या हराम। इन्ना सम्अ वल बसर वल फुआद कुल्लुन उलाइका कान अन्हु मसूला, सूरह बनी इसराइल। समाअत, बसारत, दिमाग, सूरह बनी इसराइल। तुमसे इन ताकतों में से हर ताकत के बारे में तुमसे पूछा जाएगा। तो जाहिर है निगाह के मुहर्रमात और हैं, जबान के मुहर्रमात और हैं, हाथ के मुहर्रमात और हैं, तसव्वुरात के मुहर्रमात और हैं, कदम के मुहर्रमात और हैं। इसी तरह से हलाल तो मैं एक लाइब्रेरी बन जाएगी अगर आप इसी आयत को, सूरह बनी इसराइल की इस आयत को रोंगटे खड़े हो जाते, एक लाइब्रेरी बन जाएगी। खुदा कह रहा इन्ना सम्अ वल बसरा वल फुआद, सूरह बनी इसराइल, कुल्लुन उलाइका कान अन्हु मसूला। इनमें से हर एक के बारे में हम अलग अलग सवाल करेंगे कि तुमने कान से क्या काम लिया, आंख से क्या काम लिया, दिमाग से क्या काम लिया। जो कायनात का सबसे बेहतरीन कंप्यूटर मैंने अपनी कुदरत के कारखाने से तुझे दिया था, इससे तूने क्या काम लिया। मैं तुझसे सवाल करूंगा इन आज़ा के बारे में कि तूने इनसे काम क्या लिया। तो आप सिर्फ आंख के बारे में, आंख जब से आपने आंख खोली, यानी इस्तिलाह में, लुग़वी नहीं, क्या मतलब, यानी जब से आपने मैंने होश संभाला है उस वक्त से आज तक मैंने कितनी हलाल चीजें देखी, कितनी हराम। बैठ के मुझसे कहा जाए लिख लो, मैं कैसे लिखूं। बैठ के मुझसे कहा जाए
تو اگر جو کچھ میں نے صرف جو دیکھا ہے، کہاں کہاں برہنہ کو دیکھا، کہاں لباس کو دیکھا، کہاں ننگے کو دیکھا، کہاں حرام کو دیکھا، کہاں حلال کو دیکھا، اگر بیٹھ کے صرف دیکھنے پر میں لکھنا شروع کر دوں تو جو کچھ میں نے دیکھا 50 سال میں، 60 سال میں، 70 سال میں، اس کے لیے ایک پوری لائبریری بن جائے گی۔ اس کے بعد یہ تو ہو گئی ایک لائبریری۔ اس کے بعد اگر مجھ سے یہ کہا جائے کہ تم نے جو سوچا ہے، ان السمع والبصر، تو نے جو سنا ہے، کتنی دفعہ گانے سنے، کتنی دفعہ فریاد مظلوموں کی سنی، کتنے مظلوموں کی فریاد کو پہنچے، اور کتنی دفعہ تم نے قرآن سنا، کتنی دفعہ تم نے خدا اور رسول کو سنا، کتنی دفعہ والدین کو سنا، کتنی دفعہ ڈانس کرنے والوں کو سنا، اور کتنی دفعہ جو کچھ تم نے سنا ہے، صرف اپنے کان سے جو کام لیا بیٹھ کے لکھ لے۔ یہ کہاں ہوگا؟ یہ ہوگا قبر میں۔ وہ شخص جو آ کے قبر میں مجھ سے اور آپ سے یہ لکھوائے گا، اس کا نام کیا؟ رمان۔ یاد رکھیے رمان، نہ بھی یاد رکھیں گے تو وہ خود ہی یاد دلا دے گا۔ ہاں، وہ تو میرا لطیفہ یاد ہے نا، میرے مجلس کے لیے لطیفہ ضرور یاد رکھیے۔ وہ 3 جا رہے تھے، ایک شخص جا رہا تھا، اس کی دعوت تھی کسی ولیمے میں، اس کے پاس کارڈ تھا ولیمے کا، تو تنہا ایک شخص کو کارڈ دیا تھا۔ وہ جب چلنے لگا تو ہمسائے نے کہا کہاں حضور، کہاں جا رہے؟ کہا ولیمے میں، مجھے بھی لے چلو۔ تو اس نے کہا دعوت صرف میرے لیے، میں کس لیے لے جاؤں؟ تو کہہ دیجیے گا طفیلی ہے۔ اور چلے، اچھا اب میں کیا کروں، آپ میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہے۔ چل دیے تو دوسرے ہمسائے نے کہا آپ دونوں کہاں جا رہے ہیں؟ کہا ولیمے میں۔ کہا مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ بندے خدا یہ بھی زبردستی آ رہے، میں تجھے کیا کہوں؟ کہہ دیجیے گا کوفیلی ہے۔ تو آج جو تیسرا تھا اس نے کہا آپ اس طرح سے تینوں جا رہے ہیں، مجھے چھوڑ کے چوتھا۔ اس نے کہا دعوت ایک کے لیے پورا خاندان، وہ کہے گا خاندان کو لے گا، میں نے تجھے، وہ تو ولیمے کا کارڈ دے گا، کہے گا۔ اس نے کہا نہیں، آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی مجھے پہچان لے گا۔ وہاں پہنچے، کارڈ دیکھا تو اس نے کہا آپ تو آئے ہیں، یہ کیسے آئے؟ کہا یہ تو فیلی ہے۔ یہ کون ہے؟ کہا یہ کوفیلی ہے۔ تو اس کو غصہ آیا کہ کیا توفیلیوں کوفیلی لگائیے، یہ پدر سوختہ کون ہے؟ پدر سوختہ فارسی میں ذرا ہلکی سی گالی ہے۔ تو اسے غصہ آیا کہ یہ پدر سوختہ کون ہے؟ تو اس نے کہا دیکھا، یہ تو مجھے پہچانتا ہے۔ یہاں یہ رمان بھی یہی کہے گا، تم پہچانو نہ پہچانو، میں تجھے پہچانتا ہوں، اب میں تجھے پہچانواؤں گا۔ یہاں کوئی ولیمے میں تو نہیں آیا، قبر میں آیا۔ کفن پکڑ کے اٹھا کے بٹھائے گا، کہا گا لکھ لے، سورہ بنی اسرائیل اسی آیت جس آیت کی میں نے تلاوت کی، لکھ لے، میں لکھوا تو لکھ لے۔ تو نے کیا دیکھا، کیا سنا، کیا بولے، کیا سوچا، لکھ لے۔ عدل الہی وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، بولے سب۔ یہ اتمام حجت ہے، جو یہ آیت سب کو یاد ہے، یہ اتمام حجت ہے خدا کی طرف سے جو سب کو یاد ہے۔ تم سب جانتے تھے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تم سب کو پتا تھا۔ کون نہیں جانتا زنا حرام ہے؟ کون نہیں جانتا نام حرام کو دیکھنا حرام؟ کون نہیں جانتا غیبت حرام ہے؟ کون نہیں جانتا غصب حرام ہے؟ کون نہیں جانتا ظلم حرام ہے؟ سب جانتے ہیں۔ تو آپ سمجھ لیجئے جتنا جو جانتا ہے اس کے حساب سے اس سے حساب لیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ آپ یہ سوچے کہ نماز پڑھا رہا بس سارا اسی سے لیا جائے گا، میں تو نکل نہیں، نہیں ایسا نہیں ہے، بالکل بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے جو بول رہا بس وہ بولنے والا جو سب کچھ آپ کو دے رہا ہے، یہ خود ایک اتمام حجت ہے، بچ کے نہیں نکل سکتے، نہیں بچ کے نکل۔ ایک شخص نے، ایک صحابی نے امام صادق السلام علیہ سے سوال کیا، فضل رسول ایک مومن کے حقوق مومن پر کتنے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا نہ پوچھ، 7 حقوق ہیں ایک مومن کے اوپر، تو وہ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا نہ پوچھ، اگر میں وہ 7 کے 7 بتا دوں تو نے ادا نہیں کیے تو دین سے خارج ہو جائے۔ لا علمی کی صورت میں تو خدا نے پھر بھی معاف کر دیا، علم کے بعد اگر تو اس کی مخالفت کرے گا دین سے خارج ہو جائے گا، نہ پوچھ۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم سب جانتے ہیں
ہم سب جانتے سب کی حسین ابن علی السلام اللہ علیہ کے صدقے علی اور اولاد علی کے صدقے اس مدرسے میں تربیت ہوئی ہے، تو ہم سب جانتے ہیں. تو آگے ایک باوز بلند صلوات دیجیے. ارشاد ہوتا ہے فَأُمِرْتُ وَلَا تَنْصَرِفُ عَنِ الْمَشَاءِ إِلَّا بِتَوْبَةٍ وَإِخْلَاصٍ مَعَاشِرَ النَّاسِ أَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. دیکھو نماز قائم کرو، زکات دو جیسے خدا نے حکم دیا. کما امرکم اللہ عز وجل. لئن طال علیکم، یعنی ہماری ایک مشکل ہے پاکستان انڈین جو ہم مسلمان یا مومن، ہماری مشکل کیا ہے؟ مثلا آغا صاحب امام بارگاہ بن رہا ہے، کوئی بھی امام بارگاہ بن رہا، آپ مدد کر لیں. میں نے کسی مومن کے گھر پر بھی اس سلسلے میں مجلس پڑھی تھی، تو میں عرض کروں کہ یہاں حضرت کا سرور کائنات کا وہ جملہ آ رہا، اس لیے میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ تم فرائض زکوٰۃ کے علاوہ تم اپنے لیے آگے کچھ بھیجو. جو زکوٰۃ، نماز، روزہ رکھتے ہو، یہ ایک فریضہ الہی کو ادا کرتے ہو. حضرت موسیٰ نماز پڑھی، زکوٰۃ دی اور ساری رسالت کے عہدے کو نبھایا. تو پروردگار عالم نے کہا موسیٰ تو نے میرے لیے کیا کیا؟ یہ تیرے فرائض سے جو تو نے ادا کیا، میرے لیے تو نے کیا کیا؟ خیر میں چاہ رہا ہوں کہ آج یہ خطبہ اختتام کو پہنچے. فرائض، یہ خوبی عراقی اور ایرانیوں میں یہ خوبی ہے. خمس دینے کے بعد اپنے ذاتی مال سے، جو آپ مولا کائنات کے قبے کے اوپر سونا دیکھتے ہیں نا، خیر اب تو دوسروں نے لگایا ہے، مگر جب ہم نجف میں موجود تھے، جس شخص کی بسیں چلتی تھی پورے عراق میں، اس نے تنہا اپنی جیب سے پورے قبے کا سونا صرف اپنے خمس نکال کے اپنے ذاتی پیسے سے لگایا تھا. یہ جو آپ حضرت مسلم نقی السلام اللہ علیہ کے قبے پر سونا دیکھتے ہیں، ایک شخص نے ذاتی سونا لگایا تھا ذاتی مال سے خمس دینے کے بعد. یہ جتنے مدرسے نجف میں دیکھتے ہیں ایرانیوں کے بنائے ہوئے، یہ خمس دینے کے بعد اپنے ذاتی مال سے بناتے ہیں، خمس نہیں بناتے. یہاں تو خمس بھی نہیں دیتے. یہاں اگر خمسی دے دیں تو یہ جتنے دینی ادارے ہیں غنی ہو جائیں. ذاتی مال سے یہاں سرور کائنات کے ارشاد ہے معاشر الناس اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کما امرکم اللہ، جیسے خدا نے حکم دیا عز وجل. لئن طال علیکم الامد فقصرتم او نسیتم فعلی ولیکم. اگر طول مدت کی وجہ سے تم بھول جاؤ یا تمہیں یاد نہ رہے یا تم نے تقصیر غلطی کی تو یہ علی ہیں. معاف بھی یہی کر سکتے ہیں، تمہاری جہالت کو بھی یہی دور کر سکتے ہیں. ولیکم وَيُبَيِّنُ لَكُمُ الَّذِي نَصَبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بَعْدِي. یہ علی ہیں جس کو میرے بعد خدا اللہ نے نصب کیا ہے. وَمَنْ خَلَّفَهُ اللَّهُ مِنِّي وَمِنْهُ يُخْبِرُكُمْ بِمَا تَسْأَلُونَ عَنْهُ وَيُبَيِّنُ لَكُمْ مَا لَا تَعْلَمُونَ. یہ تمہیں بتائے گا جو تم نہیں جانتے، وَيُبَيِّنُ لَكُمْ، اور واضح طور پر بیان کرے گا مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے. الا ان الحلال والحرام اکثر من ان احصیهما واعرفهما فآمر بالحلال وانہا عن الحرام فی مقام واحد. یہ اس سے بہت زیادہ ہیں کہ میں اس جگہ اسی وقت حرام حلال کو گن لوں اور حکم دوں کہ یہ کرنا یا نہیں کرنا. نہیں، فامرت اخذ البیع، اسی لیے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں بیعت لوں. علیکم ومنکم، تم پر فرض قرار دیا ہے کہ میں تم سے بیعت لوں. وَالصَّفْخَةَ لَكُمْ بِقَبُولِ مَا أَجِئْتُ بِهِ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. ہاتھ علی کے ہاتھ پر رکھ کے کہو ہم نے قبول کیا اے پیغمبر جو آپ اللہ کی طرف سے لے کے آئے ہیں. فی علی، علی کے بارے میں امیر المومنین. وَالْأَئِمَّةُ مِن بَعْدِهِ الَّذِينَ هُم مِّنِّي وَمِنْهُ أَئِمَّةٌ قَائِمَةٌ مِّنْهُمُ الْمَهْدِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. انہی کی نسل پاک سے، حسین کی نسل سے قائم مہدی ہوں گے جو قیامت تک، مہدی الی یوم الدین. الذی یقضی بالحق، وہ مہدی ہوں گے جو حق پر فیصلے کریں گے. معاشر الناس وکل حلال دللتکم علیہ وکل حرام
नहाइतुकुम अन्हु फ़इन्नी लम अर्जा अन ज़ालिका वलम उबद्दिल, जो मैंने हराम करार दिया क़यामत तक हराम है, उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकता। मैंने जिसको हराम करार दिया क़यामत तक हराम है, उसे कोई तब्दीली नहीं कर सकता। अब बोलिए किसने हराम करार दिया? अक़्द टेम्परेरी मैरिज को किसने हराम करार दिया? हाँ, इसलिए इमाम सादिक़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आप करें ना करें, मगर ये ज़हन में रखिए, खातून हो या मर्द, बड़े दिले बने नहीं। हमने किसने कहा कि आप लाइन में लगिए तुम मुते करते फिरिए? एक चीज खुदा ने हलाल करार दिया उसको हराम नहीं कर सकते आप, कुफ्र है ये। जिस चीज को खुदा ने हराम करार दिया उसको हलाल करार नहीं दे सकते, कुफ्र है ये। मसलन कोई खातून ये कह दे मैं हिजाब नहीं पहनती, क्यों नहीं पहनती आप? नहीं, मैं जरूरी नहीं समझती, कुफ्र है ये। कुरान जिस चीज को वाजिब करार दे कोई खातून नहीं कह सकती वो वाजिब नहीं है। कुरान जिस चीज को हलाल करार दे कोई मर्द या खातून नहीं कह सकते ये हराम है। हलाल है खुदा को, ये सरवर कायनात का इरशाद। जिस चीज को मैं हलाल करार दे रहा हूं कयामत तक हलाल है, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। जिस चीज को मैं हराम करार दे रहा हूं कयामत तक हराम है, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। हज तमत्तो को किसने बदला? आज हज तमत्तो नहीं है। तवाफ निसा को किसने बदला? आज तवाफ निसा नहीं है। तवाफ निसा के बगैर आपको पता है क्या है? बीवी हराम है। अब जितने हाजियों की इस हज के बाद जो औलाद होगी क्या होगा उनका? बहुत बड़ा मसला है ये। या अली दुश्मनी के पीछे बहुत सारे असबाब हैं। अली दुश्मनी के पीछे बहुत सारे असबाब हैं। आप एक बावज वाले सलवात दीजिए। वल अइम्मत मिन बादिहि अल्लज़ीना हुम मिन्नी व मिन्हु, अइम्मत जो अली और मेरे बाद आएंगे वो इन्हीं की नस्ल से मेरे औलाद है। मिन्हु अइम्मतुन काइमतुन मिनहुमुल महदी, वो अइम्मा हैं जो दीन को कायम करेंगे, हुमुल महदी, उन्हीं में से एक महदी है, इला यौमिद्दीन क़यामत तक। अल्लज़ी यक़दी बिल हक़, जो हक़ के साथ फैसले करेगा। माशरन नास व कुल्लु हलालिन दललतुकुम अलैहि, हर हलाल को जिसकी तरफ मैंने तुम्हें राहबरी की है, हिदायत की है। वह कुल्लु हराम नहाइतुकुम अन्हु, हर वो हराम जिसको मैंने वाज़ेह तौर पर तुम्हें बताया। फ़इन्नी लम अर्जा अन ज़ालिका, मैं उसकी तरफ दोबारा रुजू करने वाला नहीं हूं। ये नहीं सोचो जिसको हराम करार दिया फिर कभी हलाल होगा, या जिसको हलाल करार दिया कभी हलाल होगा, नहीं। अन ज़ालिक वलम उबद्दिल, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। अला फस्कुरू ज़ालिका वहफ़िज़ू व तवासौ बिही वला तुबद्दिलूहु वला तुगय्यिरूहु अला व इन्नी उजद्दिदुल क़ौला। याद रखो, देखो ये बात दूसरों को भी बताते रहना, और तुम मेरी शरीयत के किसी हुक्म को कभी बदलने की कोशिश न करना। लो मैं मुकर्रर कहता हूं, वहफ़ज़ू व तवासौ बिही वला तुबद्दिलूहु वला तुगय्यिरूहु, इसे तब्दील ना करो, इसे मुतगय्यर ना करो। अला व इन्नी उजद्दिदुल क़ौल, याद रखो मैं फिर दोहराता हूं अपने कौल को। अला फ़अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो, ज़कात दो। व आमिरु बिल मारूफ, नही अनिल मुनकर करो। वनहौ अनिल मुनकर, और नही अनिल मुनकर करो। अला व इन्न राअसल अमर बिल मारूफ अन तंतहू इला क़ौली, अमर बिल मारूफ की इंतहा यह है कि मेरी कौल को कबूल करो। क़ौली व तुबल्लिगूहु मन लम यहज़ुरहु, और पहुंचा दो उसको जो यहां हाजिर नहीं है। व तामुरूहु बिक़बूलिही, सिर्फ पहुंचाना नहीं, पकड़ के कह देना सुना तूने, बखुदा ये है, बखुदा ये है। उसको समझा दो, बता दो पकड़ के, सुना तूने मैंने क्या कहा। व तामुरूहु बिक़बूलिही, उसे हुक्म दो वो कबूल करे। व तनहूहु अन मुखालिफतिही, रोको उसे कि इस मेरे खुतबे से मुखालिफत करे। फ़इन्नहु अम्रुम मिन अल्लाह, इन लबों से मेरी ख्वाहिश से कोई लफ्ज नहीं निकला, हर लफ्ज वहां से निकला है मिन अल्लाह अज़्ज़ व जल। व मिन्नी वला अमरा बिमारूफ वला नहा अनिल मुनकरिन इल्ला मा इमाम मासूम, कोई अमर बिल मारूफ नहीं होता, कोई नही अनिल मुनकर नहीं होता बगैर मासूम इमाम के।
بغیر امام معصوم کے کوئی امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں ہوتا. معاشر الناس القرآن یعرفکم ان الائمہ من بعدہ ولد. خود قرآن کھول کھول کے تمہیں بتائے گا کہ میرے بعد ائمہ کون ہیں، امام کون ہیں، کون ہے، یہ قرآن بتائے گا. یعرفکم، قرآن تمہیں معرفت کرائے گا. ان الائمہ من بعدہ ولدہ وعرفتکم انہم منی ومنہ، میں نے تمہیں بتا دیا وہ مجھ سے ہیں اور ان سے. حیث یقول اللہ عز وجل، جیسے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وجعلها کلمۃ باقیۃ فی عقبہ. اور حضرت ابراہیم خلیل کے بارے میں، ابراہیم خلیل کی ذریت میں قیامت تک اس تسلسل امامت کو باقی رکھا ہے. اب فی عقب وقلت لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما. دیکھو میری اولاد اور قرآن سے جب تمسک کرو گے تو میرے بعد گمراہ نہیں ہو گئے. التقوی احذروا الساعہ، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، خوف خدا، تقوی اختیار کرو. واحذروا، ڈرو، الساعہ، قیامت کی اس گھڑی سے. ان زلزلۃ الساعہ لشیء عظیم، کما قال اللہ تعالی ان زلزلۃ الساعہ شیء عظیم. ڈرو اس زلزلے سے جو ایک عظیم چیز ہے. اذکروا الممات، یاد کرو موت کو، والحساب، اور حساب کو، والموازین، ترازو کو، والمحاسبہ بین یدی رب العالمین. یہاں ہم آپ اگر ٹیکس والا آ جائے حساب لینے، کیا ہوتا ہے نا؟ اگر ٹیکس والا آپ کے اوپر خدا نخواستہ پینلٹی لگا دے، ثابت ہو جائے کہ آپ نے کچھ چھپایا ہے، تو کیا کرتی ہے گورنمنٹ؟ سزا دیتی ہے. سزا میں کیا دیتی ہے؟ جو آپ نے جمع کیا تھا دے دو، اس کے اوپر مزید دو. درست. یہاں ایک ٹیکس لینے والے جہاں ٹیکس دیتے ہیں اس حکومت کے سامنے میری آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کہیں پکڑا نہ جاؤں. جس کی نگاہ قدرت سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، اس کے سامنے مجھے اور آپ کو حساب کے لیے کھڑا کر دیا جائے کہ آؤ حساب دو. وہاں تو چھپا بھی نہیں سکتا، وہاں چھپا بھی نہیں سکتا. ہارون نے کہا بہلول نصیحت کرو. نصیحت تجھ پر اثر نہیں کرنے والی، میں کر تو لوں گا، تجھ پر اثر کرنے والی ہے، تیرا دل سیاہ ہو گیا. نہیں، نصیحت کرو. ایک ہی طریقہ ہے، ابھی توا منگوا لو، یہی روڈ پر آگ روشن کرو، اوپر توا رکھو، حساب پورا ہو جائے گا. کیسے؟ بس آپ کر لیں. توا منگوا لیا، لکڑی منگوائی، آگ روشن کیا، اوپر توا رکھا. جب گرم ہوا بہلول نے پیر رکھ کے کہا، بہلول خرابہ سیر کا خشک روٹی، پیر کو ہٹا دیا. ہارون پیر رکھ کے صرف جو ناشتہ کیا وہ بتا دے. درست ہے کہ آپ وہ بہت لطیف و کریم ہے کہ وہ ایک ایک لقمے کا حساب لے، مگر مولا کائنات کے اس خطبے کو کہاں لے جائیں گے؟ وَفِي الْحَلَالِ حِسَابٌ وَفِي الْحَرَامِ عِقَابٌ. حلال میں حساب ہے، حرام میں تو حساب ہی نہیں. کیسے؟ ایک لقمہ میں نے کھایا تھا، ٹھیک ہے، میں نے حلال کھایا تھا، اس کا حساب نہیں. مگر کسی کا لقمہ چھین کے، کسی یتیم کا لقمہ میں نے چھین کے کھایا تو آپ سمجھتے حساب نہیں ہوگا؟ ہوگا. اس لیے ہوگا کہ میں نے ظلم کیا ہے، اس لیے نہیں رہے گا وہ حساب کہ تو نے میری رزق سے کیوں کھایا. اس لیے وہ حساب نہیں لے گا کہ تو نے میرے رزق سے لیا. نہیں، وہ اس سے کریم تر ہے کہ ایک شخص مجھے آپ کو دعوت دے، دوسرے دن یہاں آ کر بڑی محفل میں کھڑے ہو کر کہہ دے مولوی میرے گھر میں تو نے کھانا کھایا تھا اور آج تو میرے خلاف ہے. تو سب کہیں کتنا گرا ہوا شخص ہے، خود بلا کے لے گیا ہے، خود کھلایا اور آج آ کے احسان جتاتا ہے. کسی عام انسان کی عظمت کے خلاف ہے کہ مجمع میں کھڑے ہو کر ایک وقت کا کھانا گن لے.
وہ کریم پروردگار مجھے آپ سے ایک ایک لقمے کا حساب لے گا قیامت میں. حساب کے دو طریقے ہیں. وہ اس حساب سے نہیں لے گا کہ تو نے کیوں کھایا. خلق لکم ما فی الارض، زمین پروردگار تو نے کہا تھا کہ زمین میں جو کچھ خلق کیا تیرے لیے کیا ہے. تو نے کہا تھا میں نے کھایا تو کیا غلطی کی. تو نے کہا تھا سورہ آل عمران میں ہر 5 چیز تیرے لیے خلق کیا. تو نے کہا تھا میں نے کھایا تو کیا غلطی کی. تو نہیں تو کہا تھا یہ سب کچھ تیرے لیے خلق کیا، کھا لے مگر مجھے نہ بھول. تو اس کے کرم اور اس کے لطف اور اس کے عظمت کے خلاف ہے کہ میدان محشر میں ٹریلینز انسانوں کے سامنے اٹھا کر انسان سے کہ تو نے کتنے قطرے پانی کے پیے، تو کتنے لقمے کھائے. نہیں، یہ لقمے جو کھائے تھے ایسا تو نہیں تھا کہ کسی کا لقمہ تو نے چھین کے کھایا. ایک چڑیا کا دانہ، کیوں مولا کائنات فرماتے ہیں اس خدا کی قسم جس نے علی کو زندگی دی ہے، اگر مجھ سے کہا جائے زمین و آسمان آج سے فاش تحت الثری سے لے کے دنا فتح اللہ تک علی حکومت لے لے، صرف ایک کام کر لے، چونٹی جو منہ میں محنت کر کے چھلکا گندم کا لے کے جا رہے وہ چھیل لے، کائنات لے لے، میں تو کائنات اٹھا کے چونٹی کو دوں گا، چونٹی سے وہ نہیں لوں گا. چونٹی کے منہ سے اس کا چھلکا نہیں چھینوں گا کائنات اور حکومت کے بدلے. یہاں پوری قوم، بیوائیں، یتیم، سب کا مال بیت المال ہے. حکومت میں جو مال ہوتا بیت المال ہے. سب کا مال لوٹ کے لٹیرے بیٹھے ہوئے. آپ سمجھتے ان سے حساب نہیں ہوگا؟ سبحان اللہ. یہاں بھی کوئی حساب نہیں، وہاں بھی نہیں. تو یہاں بھی بلینئر اور وہاں تو ٹریلین ہو گئے. پھر نہیں، حساب ہوگا. اس اعتبار سے نہیں کہ تم نے کیوں کھایا، تم نے کیوں پویا. اس اعتبار سے کہ میرے فلاں بندے کا حق تو نے کیوں کھایا. کیا تیرے لیے خود کیا کمی تھی جو تو نے اس کا حصہ بھی کھایا. یہ حساب ہوگا عدل الہی. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. کیا معنی اس کے؟ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کیا معنی اس آیت کے؟ ہوگا حساب. اس اعتبار سے نہیں ہوگا کہ تو نے کیوں کھایا، اس اعتبار سے ہوگا تو نے کسی کا حق کیوں کھایا. اس اعتبار سے ہوگا. ایک صلوات دیجیے. ارشاد ہوتا ہے ان تنہوا الی قولی وتبلغوه من لم يحضره وتأمروا بقبوله وتنهوا عن مخالفته فإنه امر من الله عز وجل مني ولا امر بالمعروف ولا نهى عن المنکر الا مع امام معصوم. معاشر الناس القرآن یعرفکم ان الائمہ من بعدہ ولدہ. یہ قرآن تمہیں بتائے گا. قرآن بتائے گا کیا مطلب. وقد ارسلنا رسولنا بالبینات. مراجع کے نام سے ایسے خبیث بیٹھے جیسے مجھ سے زیادہ مراجع کو جانتے ہیں. مراجع کے نام سے میرے خلاف پمفلٹ تقسیم کرتے ہیں خبیث. میرے سامنے آ کے کوئی غیرت مند بات تو کرے. میں مراجع کی خدمت میں میں رہا ہوں یا تو رہا ہے. میں آپ سے عرض کروں ایسے لوگ بیٹھے ہیں یہاں مراجع کے نام سے. آپ یہ بتائیے یہ جو ارشاد ہے سرور کائنات کے، ایک باوز بلند صلوات بھیجیے. القرآن یعرفکم. میرے بات میرے نائبین کی معرفت تمہیں قرآن کرا دے گا. کیا مطلب اس کا؟ کیا مطلب ہے؟ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حکومت اسلامی دیکھیے. جو خمینی کہتے ہیں زندگی میں کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا. ہر 7 سال میں نے جوتیاں اٹھائی ہیں. ایسے خبیث ہیں امام خمینی کے نام سے یہاں پر خباثت کرتے ہیں. ملعون خدا لعنت کرے ان کے باپ پر بھی ان کی ماں پر بھی. بے غیرت. یہ قرآن ان کی معرفت کرائے گا. کیا مطلب؟ امام خمینی کی کتاب ہے حکومت اسلامی. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. آ جائے کوئی خمینی شناس ہے میرے سامنے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت پر سورہ حدید کی آیت ہے، آیت نمبر 26. اسی آیت پر پوری کتاب لکھی ہے. کیا مطلب؟ اس کائنات کا نظام پورا کا پورا نظام معصوم کا تقاضا کرتا. معصوم کا. معصوم کے علاوہ کسی فاسق و فاجر کو حکومت کا حق نہیں ہے.
نہ عمر کو، نہ ابوبکر کو، نہ عائشہ کو، کسی کو حکومت کا حق نہیں ہے، صرف معصوم کا حق ہے حکومت۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حکومت اسلامی، حکومت اسلامی کیا فرماتے ہیں؟ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے ان تمام انبیاء کو آدم سے خاتم تک بھیجا ہے کئی کے لیے؟ یہ مولوی کی طرح خمس و زکوٰۃ و صدقات جمع کر کے دو بچوں کو تربیت دینے کے لیے نہیں، کائنات کو تبدیل کرنے کے لیے۔ کائنات کی تبدیلی مدرسے میں رہ کے نہیں ہوتی ہے، خمینی کی طرح میدان میں آ کے تبدیلی آتی ہے۔ مراجے جو میدان میں آتے ہیں ان کی شہید ثالث گوشے میں ہوتے تو شہید نہ ہوتے۔ یہ قرآن کریم کی سورہ حدید کی آیت لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، ہم نے ان انبیاء کو بھیجا ہے کسی مولوی کی طرح زکوٰۃ و خمس و صدقات اور کفن دفن وضو و غسل اس کے لیے نہیں بھیجا۔ یہ مقدمہ ہے، اصل چیز اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو، تقوی سے سب سے زیادہ قریب عدل ہے۔ تو یہ عدل کون کرے گا؟ میں عدل ہوں، میں نے اپنی طرف سے اپنے عادل نمائندے بھیجے ہیں، وہ میرے عدل کو کائنات پر نافذ کریں گے۔ تو عدل، نفاذ عدل، قرآن کہتا ہے شرک مت کرو۔ کیوں سرور کائنات نے 10 آیتیں دے کر ابوبکر کو واپس بلایا؟ وہ شرک کے خلاف بول نہیں سکتا جس کا خاندان شرک میں رہا ہو، خود شرک میں رہا ہو، وہ شرک کے خلاف مشرکین مکہ کے درمیان جا کے بول نہیں سکتا۔ کیوں عمر کو نہیں بھیجا؟ کیوں عثمان کو نہیں بھیجا؟ کیوں واپس بلا کے علی کو بھیجا؟ اس لیے کہ شرک کے خلاف جہاد وہ کرے کہ جس کے پورے حسب نسب میں کوئی مشرک نہ ہو۔ شرک، اسی طرح سے کفر، اسی طرح سے زنا، اسی طرح سے شراب نوشی کو، شراب پینے والے کو سزا کون دے؟ جس نے زندگی میں خود شراب، زانی کو سزا کون دے؟ جس نے خود یہ جرم، چور کو سزا کون دے؟ جس نے زندگی میں خود چوری نہ کی ہو۔ کافر کو سزا کون دے؟ جو خود کافر نہ ہو۔ تو کفر و شرک و ظلم و ستم و زنا و گناہ سے پاک کا نام معصوم ہے۔ تو اس کائنات پر حکومت صرف معصوم کا حق ہے، کسی فاسق و فاجر، کسی زرداری، کسی شریف، کسی ان کا حق نہیں ہے۔ آپ اگر منتظر ہیں کسی کے اور موجودہ ظالموں کی حکومت کے سامنے بھی سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں، مجبوری میں ہاں میں ہاں ملانا، ائمہ نے بھی زندگی گزاری، مگر کسی نے مانا کسی کو امام؟ وہ خود امام تھے۔ کسی معصوم نے کسی غیر معصوم کو قائد نہیں تسلیم کیا۔ مجبوری ہے میری آپ کی، مگر جب مجبوری ختم ہوگی، کائنات پر حکومت صرف اور صرف معصوم کا ہے، غیر معصوم کا حق کسی فاسق و فاجر و زانی و شرابی کا حق نہیں ہے کہ کسی متقی و پرہیزگار پر حکومت کرے۔ درست ہے؟ ورنہ انتظار کس چیز کا؟ انتظار کس چیز کا؟ کیوں انتظار؟ صلوات بھیجیں گی تو ان کی نیند چلی جائے گی۔ القرآن یعرفکم ان الائمہ من بعدہ ولدہ، میرے بعد علی کے بعد علی ہی کی اولاد سے میری اولاد جو کہ میری طرف ہے وہی امام ہے، یہ تمہیں قرآن بتائے گا۔ وَعَرَّفْتُكُمْ، میں نے تمہیں ان کی معرفت کرا دی ہے، أَنَّهُمْ مِنِّي، وہ مجھ سے ہیں، وَمِنْهُ، اور علی سے ہیں، حیث یقول اللہ عز وجل، جیسے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقَبِهِ، اور اب ابراہیم کی نسل میں باقی جو قرار دیا ہے نسل پاک کو، یہی وہ نسل پاک ہے۔ وَقَلْتُ لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما، میں نے تم سے کہا ہرگز گمراہ نہیں ہو جاؤ گے اگر ان دونوں سے تم نے تمسک کیا۔ التقوی التقوی احذروا الساعة ساعة، كما قال اللہ تعالی ان زلزلة الساعة شیء عظیم۔ اذکروا الممات والحساب والموازین والمحاسبہ بین یدی رب العالمین والثواب والعقاب، یاد رکھو ثواب و عقاب کے دن کو۔ فمن جاء بالحسنۃ اصیب
ومن جاء بالسیئۃ فلیس لہ بالجنان نصیب، جو کسی حسنے کے ساتھ آئے تو اس کو پوری کی پوری جزا دی جائے گی، ومن جاء بالسیئۃ، جو گناہوں کا بوجھ اپنی پشت پر لے کر آئے، فلیس لہ بالجنان نصیب، کہ جنت اس کی قسمت میں نہیں ہے۔ معاشر الناس، اے لوگو، انکم اکثر من ان تصافحونی، تم بہت بڑا، اس سے پتہ چلتا کہ کتنا بڑا مجمع تھا۔ سرور کائنات نے فرمایا تمہارے مجمع کو دیکھتا ہوں تو ہر ایک آ کر میرے ہاتھ پر پھر علی کا ہاتھ پر بیعت کرو، شاید تمہارے معاشر الناس اکثر من ان تصافحونی فکیف فبکف واحدۃ فی وقت واحد، ایک ہی وقت میں آ کر میری بیعت کرو، اس کے بعد علی کی بیعت کرو، شاید تمہارے لیے مشکل ہو۔ وَأَمَرَنِيَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ آخُذَ مِنْ أَلْسِنَتِكُمْ اقرار بما عقدت لعلی من امرت، اب میں تم سے کہتا ہوں جو دور ہے، جو نہیں پہنچ سکتا مجھ تک یا علی تک، تو وہ باواز بلند کہہ دے، وَأَمَرَنِي اللہ عز وجل، ابھی یہ جبریل حکم لے کے آیا ہے، ان آخذ من السنتکم الاقرار، تمہاری زبانوں سے بآواز بلند اقرار لوں، بما عقدت لعلی من امرأة المؤمنین، جو امیر المؤمنین کا لقب جو علی کو دیا ہے پروردگار عالم نے، عالم الس میں قلم نے جو پہلا لفظ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المؤمنین لکھا تھا، آج میں جس کا اعلان کر کے جا رہا ہوں، السنتکم بالاقرار بما عقدت لعلی من امرأة المؤمنین ومن جاء بعدہ من الائمہ منی ومنہ، اور ان کے بعد جو ائمہ ان کی نسل سے میری اولاد سے جو آئیں گے، علامہ علمتکم، جو میں نے تمہیں بتایا، ان ذریتی من صلبی، میری ذریت اسی کی صلب سے ہے، علی کی، فقولوا باسمائکم انا سامعون، باواز بلند سب کہو ہم نے سنا۔ وہی بات ہو گئی نا، پکڑ کے سنا۔ قولوا باسمائکم، اجماعاً کہہ دو، کیا کہو؟ انا سامعون، ہم نے سن لیا، مطیعون، ہم اطاعت کریں گے، راضون، ہم راضی ہیں، منقادون، ہمارے سر جھکے ہوئے ہیں، لما بلغت عن ربنا و ربک، ہمارے اور آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ نے جو کچھ پہنچایا اس کے سامنے سر تسلیم خم ہے، گردنیں جھکی ہوئی ہیں، علیہ فی علی صلوات اللہ علیہ وعمر ولدہ من صلبہ من الائمۃ، علی کے بارے میں، علی کی اولاد کے بارے میں، جو آپ کی نسل، آپ کی اولاد ہے، نبایعک علی ذلک، ہم بیعت کرتے، پورا مجمع کہہ رہا، جیسے میں کلاس میں ہوں، بچوں سے کہتا ہوں کہو لا الہ الا اللہ، پوری کلاس کہتی ہے لا الہ الا اللہ، میں کہتا ہوں کلمہ سکھاتا ہوں تو ساری کلاس مل کے کلمہ پڑھتی ہے، بالکل اسی منظر کو پیش نظر رکھیے کہ میں کہتا ہوں زبانوں سے اعلان کرو اور کہو کیا، کہ ہم نے علی کی امارت ہو، علی کی ریاست ہو، علی کی ولایت ہو، علی کی وصایت ہو، علی کی تمام جو آپ نے امامت کو ہم نے قبول کیا، جو آپ نے اپنے ہمارے اور آپ کے پروردگار کی طرف سے ہمیں پہنچا دیا، پھر امر علی صلوات اللہ علیہ و امر ولدہ من صلبی، اور ان کی اولاد سے جو امام ہوں گے من الائمہ، نبایعک علی ذلک، اے رسول خدا ہم سب بیعت کرتے، یہ ہاتھ بلند کرتے، شاید یہ اوت یہاں جو نکلا اسی سے نکلا، کیونکہ اتنا بڑا مجمع آ کے لائن میں، تو سب ہاتھ بلند کر کے، سب ہاتھ بلند کر کے کہتے ہیں، ارشاد ہوتا نبایعک علی ذلک بقلوبنا، دلوں سے، وانفسنا، جانوں سے، والسنتا، زبانوں سے، وایدینا، ہاتھوں سے، علی ذلک، جو آپ نے کہا اس پر ہم بیعت کرتے ہیں، نوحی و نمیت، اے پیغمبر خدا جو آپ نے کہا اس پر ہم جئیں گے اور اسی پر ہم مریں گے، وَنُبْعَثُ، اور اسی پر قیامت کے دن مبعوث ہوں گے، وَلَا نُغَيِّرُ وَلَا نُبَدِّلُ، آپ سے وعدہ کرتے ہیں کوئی تبدیلی، کوئی تغیر نہیں کریں گے، وَلَا نَشُكُّ وَلَا نَرْتَابُ، آپ کی کسی جملے پر ہم کسی طرح سے شک بھی نہیں کریں گے،
वला नरजा, हम कभी पीछे की तरफ नहीं मुड़ेंगे, नहीं हटेंगे, अन अहदिन, उस अहद से, वला ननकुसुल मीसाक, आपने इस वक्त जो हमसे मीसाक को पैमान लिया है उसको हम कभी नहीं छोड़ेंगे, नहीं तर्क करेंगे। वनुतिउल्लाह वनुतिउक, अल्लाह की और आपकी हम इताअत करेंगे। व अलीयन अमीर अल-मोमिनीन, और अमीर अल-मोमिनीन अली की हम इताअत करेंगे। व वुल्दहुल अइम्मतुल लदीन ज़करतहुम मिन सुल्बिह, और जिस औलाद का आपने जिक्र किया हम उनकी इताअत करेंगे। अइम्मा मिन वुल्दिही अइम्मतुल लदीन ज़करतहुम मिन सुल्बिह बाद अल हसन वल हुसैन, हसन और हुसैन के बाद हुसैन के औलाद से अल्लदीना कद अर्रब्तकुम, जिनकी मारिफत आपने कराई हमें, फकअन्नहुमा मिन्नी व महल्लुहुमा इंदी व मंजिलतुहुमा मिन रब्बी अज़्ज़ व जल, और ये कह दो, मैं तुमसे फिर से कहता हूं, इनका महल कि जिनकी मैंने पहचान कराई, मकानुहुमा मिन्नी, इनकी मंजिलत मेरे लिए, मंजिलतुहुमा मिन रब्बी, परवदिगार आलम की तरफ से अज़्ज़ व जल, फ़क़त अद्दैतु ज़ालिका इलैकुम, जो इनकी मंजिलत थी, जो इनका मकाम था, जो इनका मर्तबा था, मैंने तुम तक पहुंचा दिया। इलैकुम व इन्नहुमा सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह, ये हसन और हुसैन हैं जो जवानान जन्नत के सरदार हैं। व इन्नहुमल इमामानी बाद अबीहिमा, बाप के बाद ये दोनों इमाम हैं, अली उनके वालिद के बाद। व अना अबूहुमा, और तुम जानते हो सूरह आल इमरान की आयत, मैं इनका बाप हूं, क़ब्लहू, अली से पहले। वक़ूलू अताअना अल्लाह बिज़ालिक व इय्याका व अलीयन वल हसन वल हुसैन वल अइम्मतिल लज़ीना ज़करता, कहो अब जो मैं कह रहा हूं ये कहो कि हम, क़ूलू, कहो क्या, क़ूलू, ये कह दो कि हम, क़ूलू अताअना अल्लाह, हमने अल्लाह के इताअत की, बिज़ालिक, व इय्याका, और आपकी, व अलीयन, और अली की, वल हसन वल हुसैन, अब तक सिर्फ अली थे, अब कहो अपनी जबान से हम इताअत करते हैं हसन और हुसैन की भी। वल अइम्मतिल लज़ीना ज़करता, और उन अइम्मा की भी जिसका आपने जिक्र किया। अहदा व मीसाका, ये वो अहद व मीसाक है, माखूज़न लि अमीर अल-मोमिनीन मिन क़ुलूबिना व अनफुसिना व अलसितना, और जो आपने लिया है कि हमारे दिलों से, हमारी जबानों से, हमारी जानों से, मुसाफ़िक़त ऐदीना मन अदरकमा बियदिही व अक़र्र बिहिमा बिलिसानी, याद रखो जो दौड़ का आए और जो हो सकता है जिससे के लिए मुमकिन हो, अली के हाथ पर रख के, हाथ रख के, हाथ से भी, जबान से भी, दिल से भी, दिमाग से भी ये कह दे, बिलिसानी, ला नब्गी बिज़ालिका बदलन वला नरा मिन अनफुसिना इंदा अनहु हिवलन अबदा, ये अगर कह दे कि हम कभी तब्दील नहीं करेंगे, अली के हाथ पर हाथ रख के, अशहदनल्लाह व कफा बिल्लाहि शहीदा, हम अल्लाह को गवाह रखते हैं, अल्लाह इस विलायत के इकरार पर काफी है। व अंत अलैना बिही शहीद, ए रसूल खुदा आप भी गवाह हैं। व कुल्लु मन अता मिम्मन ज़हरा औ इस्ततरा, जो छुपा रहा हो या ऐलान कर रहा हो, जो दिल में रख रहा हो या जबान पर बोल रहा हो, ज़हरा औ इस्ततरा, व मलाइकत अल्लाह, और मलाइका खुदा, व जुनूदहू, और अल्लाह की फौज, व अबीदहू, और अल्लाह के बंदे, वल्लाहु अकबर मिन कुल्ली शहीद, और अल्लाह सबसे बड़ा है, हर शहीद से बुलंद है। अब मैं इस पर 2 सफ़े और हैं कल के लिए, बस अब ये इख्तिताम, मैंने पूरी कोशिश की कि आज ख़त्म करूं, मगर 2 सफ़े अभी बाकी हैं कल के लिए। कल मेरी इख्तितामी मजलिस है खुतबा गदीर के ऊपर। बस इससे यानी क्या तरीका है, अल गदीर में अल्लामा अमीनी लिखते हैं, एक सलवात दीजिएगा। मैं मजलिस पर आपसे ख्वाहिश है बाहर बात कर लें, आपसे ख्वाहिश है आगा बाहर बात कर लें। एक और सलवात दीजिए। गदीर का खुतबा जो मैंने वादा किया था इन मजालिस में, आगा से भी और मोमिन से भी,
اپنے اختتام کو پہنچ رہا، 2 صفحے رہ گئے ہیں۔ اس کے بعد میں نے وعدہ کیا آپ سے کہ شام، عراق، ایران، یمن، بحرین اور یورپ، حیرت ہوگی آپ کو کہ جو کچھ اس وقت یورپ میں کے حالات ہیں، حیرت ہوگی آپ کو جو ترکیہ جو کردار ادا کر رہا ہے، روایات میں اس ترکیہ کا جو کردار ہے وہ سنیں اور موجودہ اس کا کردار دیکھیں کہ کیا کردار ہے۔ اسی طرح سے یعنی جو موجودہ حالات ہیں، میری کل چونکہ آخری مجلس ہے، اسی لیے میں شاید 9 بجے بیٹھوں گا تو 10:30 بجے اتروں گا، تو اس لیے میں ابھی سے عرض کرتا ہوں 9 بجے بیٹھوں گا، 10:30 بجے اتروں گا، آپ بالکل اپنی تیاری کر کے آئیں۔ ہاں، کیونکہ میری آخری مجلس ہے اور خطبہ غدیر ہے، کوئی آسان معاملہ نہیں ہے۔ آپ کو دل و جان و نفس علی کے حوالے کر کے جانا ہے۔ اب تک آپ گفتگو سن چکے ہیں، آج میری یہ 7ویں مجلس ہے خطبہ غدیر پر۔ کوئی ادیب، کوئی خطیب، کوئی صاحب قلم، کوئی بتا دے وہ کون سا طریقہ ہے اس سے بہتر جو سرور کائنات نے سمجھایا، کیا باقی رہ گیا؟ یعنی کسی منزل پر آپ نے دیکھا 25 دفعہ سرور کائنات نے اس ایک خطبے میں 25 دفعہ لعن کیا، 25 دفعہ، جو علی کی مخالفت کرے اس پر لعنت، جو علی کی مخالفت کرے اس پر لعنت۔ اس ایک خطبے میں 25 دفعہ میں نے گنا، آپ بھی میرے ساتھ گن رہے تھے۔ اس سے بڑھ کر کہ طریقہ کیا ہوگا ابلاغ کا، تبلیغ کا، پہنچانے کا؟ اور سب سے بڑی بات، میں واقعاً وہ روایت کیا خطبے کا جملہ سنا کہ خدا خبیث کو طیب سے جدا کرنے کے لیے اس ولایت کو معیار قرار دیا۔ سرور کائنات کا جملہ آپ نے سنا کل بھی اور اس سے پہلے بھی 2 دن پہلے بھی سنا، خبیث کو طیب سے، خبیث کسے کہتے ہیں؟ جو گندا، جو ناجائز، اور طیب پاک و پاکیزہ، پاک کو گندے سے تمیز کے لیے حد فاصل ولایت کو قرار دیا۔ تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ واقعاً مولا کائنات کے ساتھ کتنے رہ گئے تھے، پتہ چلتا کہ عالم شرک میں کیا تھا۔ ولایت پر ایک تو یہ کہ چلیے ناآشنا تھے، ایک کافر جیسے پارسی ہے، جیسے عیسائی ہے، ناآشنا ہے، مگر علی دشمن نہیں ہے، علی دشمن نہیں ہے، فاطمہ دشمن